خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اور یہ دنیا کا ایک واحد مرکز ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں خانہ کعبہ کی ہسٹری کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اور آنے والے ویڈیوز میں آپ کو خانہ کعبہ کی فضیلت، اس میں کتنے بت تھے اور خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ کچھ واقعے جانیں گے۔ کافی لوگ یہ جانتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، جو کہ سچ ہے، لیکن اس سے بھی پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے۔ خانہ کعبہ کا ذکر دنیا کے مختلف مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ کعبہ کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے۔ بائبل کے چیپٹر سام نشان 4-5-6 میں آیا ہے کہ مبارک ہو جو وہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا آپ کی تعریف کرتے ہیں، وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر وادی بھی ہے اور چشمہ بھی، جسے ہم زمزم کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیٹرونومی 33 نشان 2 میں آیا ہے، 10,000 ولیوں کے ساتھ وہ آئیں گے اور ان کے سیدھے ہاتھ کے اندر ان کے لیے سخت لا ہوگا۔ یہ واقعہ فتح مکہ کا واقعہ ہے، جب سرکار 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اللہ نے جب کائنات کی تخلیق کی تب اس دنیا میں صرف پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے کا ارادہ فرمایا۔ زمین کو بچھانے کا آغاز اسی جگہ سے ہوا جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہی زمین کا مرکز ہے۔ علامہ طاہر قربی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ جید صحابہ اکرام، علماء، مفسرین کا بھی یہی موقف ہے کہ خانہ کعبہ سے ہی زمین پھیلنا شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اس جگہ کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت مجدد، حضرت خطابہ یہی کہتے ہیں، خانہ کعبہ وہ واحد عبادت گاہ ہے جو اوپر 7ویں آسمان تک جاتی ہے اور نیچے 7ویں زمین تک۔ کعبہ شریف کتنی بار تعمیر ہوا ہے؟ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل اسے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو موجودہ سری لنکا کی پہاڑی سری پاڑا پر آپ نے پہلا قدم رکھا۔ وہاں آج بھی آپ کے قدم کا نشان ہے جو آپ کی طرف منسوب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تب آپ نے اللہ سے فرمایا، اللہ یہاں پر بیت المعمور والا ماحول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ماحول چاہیے تو جبریل کے ساتھ جاؤ، میرا گھر بناؤ، وہاں طواف کرو۔ تب آپ سری لنکا سے چل کر اس جگہ گئے جو زمین کا مرکز ہے اور جہاں پر نور بیت المعمور سے سیدھا اس جگہ آ رہا تھا۔ وہاں عرفات میں آدم علیہ السلام کی ملاقات اماں حوا سے ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس جگہ پر جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر گئے اور آپ نے وہاں پر اپنا ایک پر مارا۔ جیسے ہی آپ نے پر مارا، 7ویں زمین تک گڑھا ہو گیا۔ پھر اس کی بنیاد کو بھرنے کے لیے 5 پہاڑوں کے پتھر کو لیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اسے مٹی سے اونچا بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے جس نے البیت خانہ کعبہ کو بنایا ہے، وہاں نماز پڑھی ہے، وہاں طواف کیا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے وقت اسے اٹھا لیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے۔ خانہ کعبہ بنانے میں شیش علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی نام آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ جائیں اور اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہا کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہا کرتے تھے، جیسے ہی اللہ کا حکم ملا، ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ آئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے تھے اور اپنی تیر کو تیز کر رہے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اور وہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ کیا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک پتھر لائے تھے جو آج مقام ابراہیم کے پاس میں موجود ہے، جس پر ٹھہر کر آپ نے کعبہ کی تعمیر کی۔ جو پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے اس کی خصوصیت یہ تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر ٹھہر کر کعبے کی تعمیر کرتے، جیسے ہی کعبے کی ہائٹ اونچی ہوتی تو وہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا، جیسے ہی وہ نیچے ہوتی وہ پتھر بھی نیچے ہو جاتا۔ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑ کر کعبے کی تعمیر کی، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان چھپ گئے۔ وہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے بالکل قریب مقام ابراہیم کے پاس میں سونے کی جالی میں رکھا گیا ہے، جہاں پر آج بھی نماز ادا ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ایک مشہور نام خصی بن خلاب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے دادا تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ پر پہلی دفعہ بیری اور کھجور کی لکڑی سے خانہ کعبہ کی چھت بنائی۔ پہلے کعبہ تھا پر چھت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 14 سال ہوئی، سیلاب کی وجہ سے دیوار پھٹ گئی۔ قریش کو کعبے کی تعمیر کی فکر ہوئی، لیکن ہمت کسی کی نہ ہوئی کہ وہ دیوار گرائے، کیونکہ مکہ کے لوگوں نے ابرہ اور اس کی قوم کی تباہی دیکھی تھی، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آئے تھے۔ تب حضرت خالد بن ولید کے بابا حضرت ولید بن مغیرہ نے ہمت کی، لیکن اس سے پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے اللہ، ہم گھر کو اچھا بنانے کے لیے شہید کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے اس گھر کو شہید کر دیا۔ اب کی بار پھر عرب والوں نے بنیاد سے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اس کو اونچا رکھا تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو۔ یہی وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود لگایا اور آپ کی ذہانت لوگوں پر عیاں ہوئی۔ جب یہ تعمیر کا کام شروع کیا تو پیسے بیچ میں ہی ختم ہو گئے، کیونکہ شرط یہ تھی کہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر میں پیسہ لگے گا وہ پیسہ نہ چوری کا ہوگا، نہ سود کا ہوگا، نہ ڈاکے کا ہوگا، وہی پیسہ لگے گا جو حلال کا ہے۔ انہوں نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعمیر بیچ میں ہی چھوڑ دی۔ اب جو جگہ انہوں نے چھوڑ دی وہ جگہ جسے ہم حتیم کہتے ہیں۔ پھر دور آیا یزید کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فوج نے جنگ کی، اور دوران جنگ وہاں پر اس کی فوج نے آگ لگا دی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو کافی نقصان ہوا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ کو تعمیر کیا اور حتیم کو اندر لے لیا اور کعبہ شریف کے 2 دروازے بنائے۔ پھر دور آیا حجاج بن یوسف کا۔ پھر یہاں جنگ ہوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں آپ شہید ہوئے۔ پھر کعبے کی مرمت ہوئی، جس میں حتیم کو پھر باہر کر دیا گیا۔ پھر امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ جاری کیا کہ اب خانہ کعبہ کی تعمیر اب دوبارہ نہیں بدلی جائے گی، کیونکہ یہ بادشاہ کے ہاتھ کا کھلونا ہو جائے گا، جس کی مرضی میں آئے جیسے بنائے۔ اسی لیے خانہ کعبہ کی تعمیر پھر نہیں بدلی گئی۔ البتہ تعظیم کر سکتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ 960 میں سلطان سلیمان نے کعبے کی چھت بدلوا دی۔ 1041 ہجری میں سیلاب آیا، پانی 2 میٹر تک کعبے کی دیوار کے اوپر آ گیا تھا اور مشرقی اور شمالی دیوار شہید ہو گئی تھی، تو سلطان مراد IV نے انہیں تعمیر کروایا۔ اسی طرح مختلف موقعوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔